بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ فرماتے ہیں، تکبر ہی آہستہ آہستہ شرک کی طرف لے کر جاتا ہے۔ امت کو تو یہ حکم ہے کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے، لیکن کیا ہمارے عمل اس کے مطابق ہیں؟ کسی کو اپنی قوم کا فخر ہے، خاندان کا فخر ہے، تو کسی کو دولت کا فخر ہے، کسی کو دوستوں کا فخر ہے، کسی کو اولاد کا فخر ہے، اور جس طرف بھی نظر ڈالیں آپ، کوئی نہ کوئی فخر کا راستہ یا کوئی نہ کوئی فخر کی سوچ ہر ایک میں نظر آ جاتی ہے۔ پھر اور تو اور بعض دفعہ بعض لوگ اچھے سوٹ سلوا لیں یا کپڑے پہن لیں تو اسی پر فخر ہونے لگ جاتا ہے، اس تعلیم پر نظر نہیں۔ اگر ہر ایک کی اس تعلیم پر نظر ہو جو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو فخر کے بجائے ہم میں سے ہر ایک میں ہر وقت عاجزی ہی عاجزی نظر آنی چاہیے۔ پھر دیکھیں، روایت میں ہے جس میں آپ نے اپنے زبردست مقام کے بارے میں اعلان فرمایا ہے کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، یعنی پہلی بات تو یہ انا سید ولد آدم، اور پھر ساتھ ہی عاجزی کا بھی ایسا اعلیٰ نمونہ دکھایا ہے کہ پھر فرما رہے ہیں ولا فخر، کہ میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، اور یہ بہت بڑا اعلان ہے، لیکن عاجزی کی انتہا کہ مگر کوئی فخر نہیں کرتا، اس میں مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اب ایسے لوگ جن کو اپنی بڑائی بیان کر کے اپنے مقام کا اظہار کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بلند مقام عاجزی سے ہی ملتا ہے۔ اچھا باغبان یا مالک ہو باغ کا، وہ ہمیشہ درخت کی اس شاخ کی قدر کرتا ہے جو پھلوں سے لدی ہو اور زمین کے ساتھ لگی ہو۔ اسی طرح مالک ارض و سما اس سر کی قدر کرتا ہے جو زمین کی طرف جھکتا ہے۔ عاجزی کے مقابلے پہ فخر، غرور اور تکبر ہی ہے، یعنی اس کا الٹ۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شرک کے بعد تکبر جیسی کوئی بلا نہیں۔ اگر غور کریں تو تکبر ہی آہستہ آہستہ شرک کی طرف بھی لے کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ہمیشہ عاجزانہ راہوں پر چلائے، آمین۔ خطبہ جمعہ 2 جنوری 2004۔ الفضل انٹرنیشنل، 12 مئی 2023، صفحہ 1، آواز ابو حارث۔